کل کی عورتوں میں اخلاص و اخلاق کی پیکر تھی، شرم و حیا جس کا زیور تھا، آنکھوں میں شرم و حیا کا پانی ہوتا تھا۔ آج کی عورتوں میں شرم و حیا کا پانی آنکھوں سے اتر گیا ہے، آنکھوں میں شرم و حیا کا پانی نہیں ہے۔ کل کی عورتوں میں باکردار، حیادار، وفادار جب ایسی عورت ہوتی تھی، عابدہ، زاہدہ، طیبہ، طاہرہ، راکیہ، ساجدہ، قرآن پڑھنے والی، نماز پڑھنے والی، اپنوں سے بڑوں کی عزت کرنے والی، چھوٹوں پر شفقت کرنے والی، جب اس انداز کی عورتیں ہوتی تھی تو ان کے پیٹ میں پلنے والا بچہ غوث ہوتا تھا، قطب ہوتا تھا، ابدال ہوتا تھا، مجاہد ہوتا تھا، غازی ہوتا تھا، نمازی ہوتا تھا۔ اس کے پیٹ میں پلنے والا بیٹا وقت کا مجاہد ملت ہوتا تھا، اس کے گود میں پلنے والا بیٹا مخدوم بہاری ہوتا تھا، اس کے گود میں پلنے والا بیٹا مخدوم جعفر الدین بہاری ہوتا تھا، اس کے گود میں پلنے والا بیٹا سرکار اعلیٰ حضرت ہوتا تھا، اس کے گود میں پلنے والا بیٹا نظام الدین ہوتا تھا، فرید الدین ہوتا تھا، قطب الدین ہوتا تھا، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہوتا تھا، حضرت خواجہ غریب نواز ہوتا تھا۔ اس لیے کہ ان میں ان کا اثر نہیں، ماں باپ کا اثر آ گیا ہے، اس لیے بیٹا یہاں بھی چمک رہا ہے، مٹی کے اندر بھی چمک رہا ہے۔ اس لیے میرے دوست ہمیں اور آپ کو وہ کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کی عورتیں، آپ نے سالوں سال کمایا، خوب محنتیں کی کہ بچے کی پرورش اچھی ہو، بیوی بہترین کپڑا پہنے، کھانا اچھا ہو، سارا کام کے لیے آپ نے یہ کام کیا، لیکن وقت مجبوری ہے، کبھی کبھی آ ہی جاتی ہے۔ آپ نے کسی موقع پر اسے ایک جوڑا نہ دے پائے تو وہ عورت کہہ دیتی ہے کہ سال بھر کی جب سے میں کے ہاں سے آپ کے گھر آئی ہوں تب سے ایسی ہی رہتی۔ یہ جملہ ناپسندیدہ جملہ ہے۔ میرے آقا فرماتے پھر اس عورت کا گزارا نہ یہاں ہے نہ وہاں ہے، نہ یہاں ہے نہ وہاں۔ جیسے کہ آپ کے امام صاحب نے بتایا، دل کے سکون کا نام عورت ہے، سبحان اللہ۔ اگر بے چین دل ہو تو چین دلانے کا نام عورت ہے، اگر بے سکون دل ہو تو سکون دلانے کا نام عورت ہے۔ عورت کا مقام اتنا بلند بالا ہے۔ آیا آپ نے 3 چیز کو دیکھیے، کتنا پردے کا اہتمام دیا ہے، اس میں پردہ ڈالا گیا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑی مسجد اور سب سے برکت والی مسجد حرام ہے، سبحان اللہ۔ رب نے اس میں غلاف چڑھا دیا، اس کا در و دیوار آپ نہیں دیکھ سکتے جلد، در و دیوار نے، اس میں تو چادر ڈالا گیا، چاروں طرف سے غلاف ہے، غلاف کعبہ نہیں کہتے۔ الحمدللہ گئے تھے تو بہت کوششیں کی، بہت اتنی بھیڑ ہی ہوتی ہے۔ الحمدللہ 2022 میں جب آپ لوگوں کی دعاؤں سے حج کرنے گیا تھا، پھر ابھی 8 مہینہ پہلے عمرہ کے لیے گیا تھا، بہت کوششیں کی، نیچے تو دکھتا ہے لیکن اس کا در و دیوار جو ہے وہ نہیں دکھتا ہے، بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ عظمت، برکت، فضیلت والا گھر ہے، سبحان اللہ۔ دنیا کے تمام مسجدوں میں معزز گھر ہے، اس لیے اس میں رب نے غلاف کا حکم دے دیا، غلاف چڑھا دیا ہے۔ ایسے ہی دنیا کی تمام کتابوں میں معزز کتاب قرآن ہے، اس میں بھی غلاف ہے، جزدان ڈالتے ہیں، اس میں بھی غلاف ہے، اور کتابوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ قرآن ہے، قرآن، اس میں ڈھک دو، اندر رکھو، غلاف چڑھا دو، جزدان میں رکھو۔ ایک وہ گھر، ایک یہ گھر۔ کہا کہ حسین خوبصورت باغ کا نام جنت ہے، اور جنت کو ماں کے قدموں میں ڈال دیا گیا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ عورتوں تم پردے میں رہو، اس لیے کہ تمہارے قدموں تلے جنت ہے۔ یوں ہی دیدار نہیں کرایا جائے، یہ معزز کا اعجاز ہے، یہ فضیلت رکھتا ہے، اس لیے اس میں غلاف ڈالنے کا حکم دے دیا ہے۔ میرے دوست، یہ ہمیں اور آپ کو عطا فرمائے، ہمارے اور آپ کے ایمان والوں کے حصے میں آیا ہے، تو ہم یوں ہی کیوں ختم کریں، برباد کریں۔ میرے دوست، میں کہہ رہا تھا وہ سفر تجارت کے لیے نکل رہے، لیکن پلٹ کے آئے اور کہہ رہے ہیں میری پیاری بیوی ایک وصیت کر دیتا ہوں۔ کہ میرے شوہر آپ کریں وصیت، میری ماں اور بہنیں کان کھول کر سن لے، اپنے شوہر کی ناقدری نہ کریں، اس کی عزت و آبرو کی حفاظت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر آپ نے یہ سنبھال لی، آپ کا شوہر آپ سے راضی تو رسول آپ سے راضی، اور جس سے رسول راضی اس عورت سے خدا راضی، سبحان اللہ۔ چلے، کہا میں جا رہا ہوں سفر تجارت کے لیے، لیکن میری پیاری بیوی میں جب تک واپس نہ آ جاؤں
بالا خانے سے نیچے نہ اترنا. بولیے سبحان اللہ. کیسی بیوی ہے. کہا میرے شوہر آپ جو کہہ رہے ہیں اسی پر عمل کیا جائے گا. آپ کے حکم سراخوں پر میں نے دل کی تختی پہ نوٹ کر لی. آپ جائیں. شوہر چلے گئے. بالا خانے کے اوپر کون ہے؟ بیوی ہیں. اور بیوی کے باپ نیچے زندگی گزار رہے ہیں, بسر کر رہے زندگی. لیکن ایک دن جانے کا ہو گیا, دوسرے دن باپ کا طبیعت بگڑ گیا, خراب ہو گیا. کسی کو پتہ آپ یہاں سے جائیں گے گھر میں جانے کے بعد کیا ہو جائے گا؟ کسی کو پتہ نہیں. ایسے ہی بگڑ گیا, طبیعت خراب ہو گئی خوب زیادہ. سارے محلے والے آئے, گاؤں والے آ رہے ہیں. دیکھا کہ اب یہ آخری ٹائم چل رہا ہے, اس کو بچنا مشکل ہے. ڈاکٹروں کو بلایا, لا علاج کر دیا. حکیموں کو بلایا, لا علاج کر دیا. سارے لوگ آ گئے, دیکھ رہے ہیں, لیکن سب دیکھ رہے ہیں کہ اب دم نکلے گی تب نکلے, جان چلی جائے گی. لیکن رات دن بھر رہے, رات بھر تیسرے دن ان کا انتقال ہو گیا. تو انتقال ہو گئے, سارے لوگ آ کے روئیں گے دھوئیں گے, تو بیٹی جو اوپر ہے تو وہ سنے گی ضرور. سارے رشتہ دار آئے, کہہ رہا کہ بیٹی اوپر سے کیوں نہیں اتر رہی ہے, وہ تو یہیں رہتی ہے. آیا رشتہ دار میں طریقے سے بدگمانی آنے لگ رہا ہے کہ باپ بیٹی میں بنتا نہیں تھا, جھگڑا رہا ہوگا. یعنی جو ہے معاملات دنیاوی اعتبار سے کسی کے بھی سمجھ میں جو آیا وہ کہنے لگا. لیکن بیٹی اوپر رو رہی ہے, بلک رہی ہے, تڑپ رہی ہے, رب کی بارگاہ میں فریاد کر رہی ہے. کسی کو کیا پتا کہ اس کی بیٹی ایسی بیٹی ہے, اللہ کی نیک بندی ہے, ان کا کردار سے خوشبو پھوٹ رہی ہے, پاکیزہ ہے. وہ عورت جو پردے کا اہتمام کرتی ہے, وہ عورت کو کون پہچانے گا؟ وہ عورت جو عابدہ ہو, زاہدہ ہو, طیبہ ہو, طاہرہ ہو, راکیہ ہو, ساجدہ ہو, قرآن پڑھنے والی ہو, نماز پڑھنے والی ہو, نبی پاک کے سنت کو اپنے ہاتھ سے مضبوطی کے ساتھ تھامے رہا ہو, وہ عورت کے بارے میں کون سمجھے؟ لیکن رو رہی ہے, بلک رہی ہے. آیا لوگ آئے, نہلایا گیا, نہلایا گیا, کفنایا گیا, نماز جنازہ ہوئی, منومن مٹی کے نیچے ڈال کر ان کے باپ کو گھر واپس ہو جاتے ہیں. سارے لوگ اپنے اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں. اب بیٹی اوپر رو رہی ہے, بلک رہی ہے, پروردگار میں تیری نیک لاچار بندی ہوں, پروردگار میں قسمت کی ماری بندی ہوں. ایک آیا میرے شوہر بھی گھر میں نہیں رہا کہ میں اوپر سے اتر کر نیچے باپ کا دیدار کر لیتا, آخری دیدار کر لیتا. پروردگار میں بدقسمت عورت ہوں, پروردگار میں آیا گنہگار عورت ہوں, یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رو رہی ہے. اتنے میں آیا پہلے دن, دوسرے دن روتی رہی, تیسرے دن ان کے شوہر گھر کو واپس ہو جاتے ہیں, سفر تجارت سے آ جاتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ بیوی رو رہی ہے. جو ہی شوہر کو دیکھا, دورے دورے آئی, قدموں پہ گر گیا, کہنے لگا میرے شوہر, میں اللہ کی ایک گنہگار بندی ہوں, قسمت کی ماری بندی ہوں. آیا میرا باپ کا انتقال ہو گیا لیکن آخری دیدار بھی نہیں کر پائی. کہنے لگا باپ کا جب انتقال ہو گیا تھا, وقت مجبوری تھا, اوپر سے نیچے اترتی, باپ کا آخری دیدار کر لیتی. کہا نہیں میرے شوہر, آپ نے کہا تھا جب تک میں واپس نہ آ جاؤں تب تک اوپر سے نیچے نہیں اترنا. اتنے میں دونوں میں باتیں ہو رہی ہے. اتنے میں نبی کونین کا قاصد, نبی کونین کا غلام دورے دورے پہنچتے ہیں. میاں بیوی کے اندر یہ دونوں کے درمیان باتیں ہو رہی ہے. وہاں نبی کا غلام پہنچ کر کہہ رہے ہیں اے عورت, نہ رو, نہ گر گراؤ, نہ تڑپو, نہ بلکو, نہ اور کوئی چیز نوحہ کرو, بلکہ سنو تم نے اپنے شوہر کی خدمت کی, اپنے شوہر کی فرما برداری کی, اللہ نے اس کو قبول کر لیا. تیرا باپ گناہگار تھا, ان کے گناہوں کو مٹا دیا, اللہ اسے جنتی بنا دیا. پتہ چلا اگر بیٹی کو آپ نے تعلیم دی ہے, وہاں جا کے شوہر کی خدمت کرے, شوہر کی فرما برداری کرے, ان کے قدر کرے, اور اس عورت سے اگر اللہ راضی ہو جائے, باپ گناہگار ہو تو ان کے گناہوں کی بخشش ہو جائے, اور اگر باپ دنیا سے چلے جائے تو اللہ تعالیٰ ان کی قبر میں آیا ایصال ثواب ان کے درجہ کو بلند فرمائے. میرے دوست یہ کرنے کی ضرورت. لیکن میرے دوست آج ہو کیا رہا, ہم اور آپ تعلیم ہی ایسا دے رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری اور آپ کی دنیا بھی خراب. اور آپ کتنے باپ ایسے ہیں کہ شادی کرنے کے بعد بھی اپنی بیٹی کو بوجھ سمجھ کر اپنے گھر میں رکھتے. شادی اس لیے نہیں کیا جاتا ہے, کیوں؟ اس لیے کہ اس شادی میں خرافات زیادہ ہوا ہوگا. یہ آج کا دن جو آپ نے یہاں بیٹھے ایک لڑکا اور لڑکی کی دعا کے لیے آئے نا,
وہ جوڑے صحیح سلامت کے ساتھ صبح قیامت تک قائم و دائم رہے، ان میں کبھی نہ جھگڑا ہو نہ اتفاقی ہو۔ اس لیے ہم اور آپ جمع ہوتے ہیں، لیکن آیا یہاں سے جلسہ کرنے کے بعد، میلاد کرنے کے بعد ہم اپنے گھر، آپ اپنے گھر، پھر وہی